یہ آج پریس کانفرنس obviously بہت اہم تھی، تو کوئی تفصیل بتائیں کہ یہ انفارمیشن کیا بہت ریسنٹلی ہی پاکستان کو مہیا ہوئی ہے، ملی ہے، ابھی انہوں نے یہ رنگ بریک کیا ہے، یا یہ کچھ دن پہلے کا واقعہ ہے بٹ now they've decided to share it with the people؟ عرفہ جو آج انہوں نے بتائی ہے بات کہ جب یہ واقعہ ہوا ہے جون 2021 میں، وہ کہتے ہیں کہ تقریباً 12 گھنٹے میں ہی پہلے گرفتاری ہو گئی تھی اور 24 گھنٹے میں مزید گرفتاریاں ہوئی تھی، اور وہی مین ایکیوز تھے جو لوکل ہینڈل جن کو کہا جا رہا ہے۔ اس کے بعد جا کے پھر گرفتاریاں ہوئی۔ ایک گرفتاری جو ہے ابھی چند روز قبل ہوئی ہے اور وہ بلوچستان سے ہوئی ہے، اور وہ بھی انٹیلیجنس رپورٹ کی بنیاد پر جو یہ دعویٰ کر رہے تھے، اور اس کے بعد مختلف لیڈ ملی ہیں ان کو، ان کے پاس کچھ کیش بھی جو فارن کرنسی تھی وہ بھی ملی ہے، اور کچھ انہوں نے ان کے جو لنک کو اب جب ڈیولپ کیا گیا تو اس سے پتہ چلا ہے کہ ان کو جو فنڈنگ آئی ہے وہ ساری انڈیا سے فنڈنگ ہے، کوئی $8,75,000 کے تقریب ان سے برآمد ہوئے ہیں، اور باقی لوکل ہینڈل تھے ان کو بھی وہ پیسے فراہم کرتے تھے۔ وہ ساری چیزیں آج انہوں نے بتائی ہیں، لیکن کوئی ثبوت ایس سچ دکھایا نہیں گیا۔ بتایا ضرور گیا ہے کہ انڈینائبل قسم کے ثبوت ہیں، شواہد ہیں، جو انہوں نے کہا ہے کہ آگے پھر ہم عالمی برادری کو بتائیں گے، UN میں بھی جائیں گے، اور باقی جو بھی فورم ہیں ان سے وہ رابطہ کریں گے۔ تو سر یہ بتائیں کہ انہوں نے یہ کیا تفصیل بتائی کہ یہ جو لوگ تھے ان کا پاکستانی بھی، کیونکہ obviously دہشت گرد گروہ ہیں، ان سے بھی کوئی تعلق ہے، یا یہ بالکل انڈیپینڈنٹلی آپریٹ کر رہے تھے؟ نہیں، بالکل وہ انڈیپینڈنٹلی تو نہیں تھے، لیکن یہ وہ انہوں نے اس بات کو جسٹیفائی بھی کیا اور اس کو بتایا کہ شواہد بھی ہیں کہ یہ انڈین جو راہ ہے ان کے لوگوں کے ساتھ، ان کے نام بھی بتائے ہیں جن سے رابطے میں تھے۔ نہیں، ادھر سے تو بالکل وہ دے آر ان ٹچ، بٹ میرے کہنے کا مقصد تھا کہ یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے حافظ سعید کے گھر کے قریب جو دھماکہ کیا، کیا ان کا تعلق کسی پاکستانی دہشت گرد گروپ سے بھی ہے، یا یہ بالکل انڈیپینڈنٹلی آپریٹ کر رہے تھے؟ بالکل یہ ان سے ان کا کوئی تعلق نہیں بتایا گیا، یہ ان سے سوال بھی پوچھا گیا تھا، بلکہ جو چائنیز کچھ مارے گئے تھے ادھر ایک واقعے میں، آپ کو یاد ہو چلاس کی سائڈ پہ، ان سے پوچھا کہ ان سے کوئی لنک ہے، انہوں نے کہا ان سے کوئی لنک نہیں ہے۔ تو یہ ایک ڈیفرنٹ ایک ان کو باقاعدہ ہائر کیا گیا۔ اس میں ایک بڑا انٹرسٹنگ بھی بتایا کہ ایک جو شخص تھا وہ مڈل ایسٹ کی کسی جیل میں تھا، وہاں سے راہ نے اس کو رہا کرایا، اس کے پاس کوئی جرمانے کے پیسے نہیں تھے، اور پھر اس کو مائنڈ چینج کر کے یوز کیا گیا۔ تو اس پاکستانی سٹیزن، جی پاکستانی سٹیزن تھا۔ تو ان سے یہ بھی سوال کیا گیا کہ تو ان کا مطلب کہ دہشت گردی کا ان لوگوں کا کوئی اور بیک گراؤنڈ نہیں تھا اس واقعے سے پہلے؟ دیکھیں جو بات نظر آ رہی ہے آپ جو سمجھنے کی آپ کو بھی یا ہمیں بھی ضرورت ہے کہ یہ انڈین کی جو انٹرونشن ہے وہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اور جس طرح آپ کو یاد ہے 70s میں وہ جو بگٹی بانی کی تحریک تھی، وہاں بھی انڈیا نے خود کہا کہ ہم نے یہ سارا کچھ کیا، یا پھر کشمیر سنگھ کو جب آپ کو یاد ہے رہا کیا گیا مشرف دور میں، اور بارڈر کے جب وہ پار گیا تو اس نے جا کے کہا میں انڈین ایجنٹ تھا۔ کلبھوشن کا بھی آپ کو پتہ ہے، اور یہ چیزیں ہم پھر عالمی فورم پر بھی لے کے گئے، اور کلبھوشن کے معاملے پہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم سلامتی کونسل میں ایک بند کمرے کا اجلاس چین نہیں کرایا، اور اس کا ہم بیانیہ بھی جاری نہیں کرا سکے، بیان بھی جاری نہیں ہوا۔ تو اب یہ لے کے جا رہے ہیں اس کو، جو رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ وزارت خارجہ کے تھرو ہم UN میں بھی جائیں گے، اور جو بڑی سلامتی کونسل کی بڑی طاقتیں ان کو بھی بتائیں گے، اور باقی دنیا کو بھی بتائیں گے۔ تو وہ اب دیکھنا یہ ہے کہ دنیا اب ہماری بات پہ یقین کرتی ہے، کس قسم کے ان کے پاس شواہد ہیں۔ اور اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات انہوں نے جو بتائی ہے، جو لگتا ہے کہ کچھ شواہد ہیں، کہ انٹرپول کے ساتھ جو انہوں نے رابطہ کیا ہے، 4 انڈین شہریوں کے ریڈ وارنٹ جاری کرائے ہیں انہوں نے۔ تو اس کا مطلب ہے کوئی شواہد ایسے ہیں جس کی بنیاد پر، کیونکہ انٹرپول اس وقت تک کسی بھی دوسرے ملک کے شہریوں کے جو ہے ریڈ وارنٹ جاری نہیں کرتا جب تک کوئی ٹھوس ثبوت نہ ہو۔